آج الحمدللہ 22واں پارہ سن رہے ہیں۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو ہمارا جسم ہے یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے اس کے اندر روح اور دوسرا ہے جسد، جسم جسے کہتے ہیں۔ جب تک اس کے اندر روح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہے، اور جب روح نکل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مردہ ہے۔ جسم تو وہی ہوتا ہے لیکن روح ہے تو پھر ہم کہتے ہیں زندہ ہے، اور اگر روح نکل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں مردہ ہے۔ اچھا، جب تک زندہ ہے تو اس کا نام بھی لیتے ہیں اور اس کو پکارتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی کرتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اور جب روح نکل جائے تو پھر کوئی بندہ اس کے ساتھ نہ اس کو بلاتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے، نہ یہ کہتا ہے یہ سن رہا ہے۔ تو وہ انسان کتنا بیوقوف ہے جب کوئی بندہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اب سنتا بھی ہے، یہ اب دیکھتا بھی ہے، یہ اب بگڑی بھی بناتا ہے، یہ اب سب کچھ کر لیتا ہے۔ حالانکہ وہی بندہ جس کے متعلق اب یہ الفاظ ہیں، وہی بندہ جب فوت ہو کے چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا اس وقت کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اب سن رہا ہے، یہ اب دیکھ رہا ہے، یہ اب بگڑی بنا لیتا ہے۔ اس وقت کوئی نہیں کہتا۔ جب اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں، کئی من مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ قبر بعض اوقات پکی بنا دیتے ہیں، اب وہ باہر نکل بھی نہیں سکتا، تو اب کہتے ہیں کہ اب یہ اندر جا کے یہ بہت کچھ اب اس کے پاس اختیارات ہیں۔ اچھا، ہر انسان کے پاس بھی یہ نہیں کہتے، مخصوص لوگوں کے پاس یہ اختیارات کی وہ نسبت کر دیتے ہیں، ہر انسان کے پاس بھی نہیں کہتے۔ محترم ساتھیو، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے جسم کے اندر روح بھی ہوتا ہے، وہ جسم بھی ہوتا ہے، اور وہ بولتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے۔ پھر یوں نہیں کہتے کہ یہ مر گیا ہے، یہ فوت ہو گیا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہے، یہ بے ہوش ہے۔ اور وہی بندہ اگر آنکھ ایسے تھوڑی سی کھول لے تو کہتے ہیں جی الحمدللہ ہوش آ گیا ہے، ہوش آ گیا ہے۔ اگر وہ کوئی حرکت کر لے تھوڑی سی تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ہوش آ گیا ہے۔ اچھا، وہی بندہ اب اگر اس کے اندر روح بھی ہے، جسم بھی پڑا ہے، سانس بھی چل رہا ہے، لیکن نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، اور کئی دن ہو گئے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ کومے میں ہے، اس میں ہے، کومے میں ہے۔ اور وہی بندہ کچھ عرصے کے بعد پھر آنکھ کھول لے تو کہتے ہیں الحمدللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب اسے ہوش آ گیا ہے، اب کومے کی کیفیت سے نکل آیا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ وہ روح نہیں نکلتا لیکن اس کی کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کو پھر وینٹیلیٹر پہ کر دیتے ہیں۔ وینٹیلیٹر پہ پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اکثریت ایسے کہتے ہیں کہ اب مشکل ہی ہے اس کا بچنا، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کو وہ ٹھیک کر دیتا ہے اور وینٹیلیٹر ہٹ جاتا ہے، اور پھر اس کا سامنا۔ یہ ہیں مختلف کیفیات، روح ہے تو پھر اور، روح نہیں ہے تو پھر اور۔ یاد رکھیں ایک نبی جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا ہے، ان کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، بڑا اللہ پاک نے ان کو صلاحیت، اور اللہ پاک نے بڑے اعزازات سے نوازا تھا، حتیٰ کہ جنات، بڑے بڑے سرکش جن، وہ ان کے اوپر بھی کنٹرولر تھے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی اپنا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ پاک نے ان کو یہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، جس کا بھی ذکر بھی ہوا ہے قرآن پاک۔ تو سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کے اور سہارا لے کے لاٹھی کا، اور کھڑے ہیں اندر، اور جنات اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی خوشی سے نہیں کر رہے تھے۔ یاد رکھیں، خوشی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ ڈر کی بنا پر کر رہے تھے۔ جس طرح استاد شاگردوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور استاد بڑا سخت ہو، ڈنڈے والا ہو، تو شاگردوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور اگر استاد تھوڑا سا باہر چلا جائے تو ان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی وہ جنات سے جو کام لے رہے تھے وہ خوشی سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ڈنڈے کے ڈر سے کر رہے تھے۔
اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو اسی حالت میں موت دے دی، اسی حالت میں سہارا لے کے لاٹھی کا کام کرا رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام فلما قضینا علیہ، ہم نے فیصلہ کر لیا، موت دے دی۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جنوں کو نہیں پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، جنوں کو نہیں پتہ چلا بالکل، بلکہ وہ اپنے اپنے کام مصروف ہیں۔ اللہ پاک نے زمین کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی چیز ہے لکڑی وغیرہ تو نیچے سے دیمک لگ جاتی ہے، تو دیمک نیچے سے لگی، جو حصہ زمین کے اوپر تھا، اور وہ لکڑی نیچے سے بوسیدہ ہو گئی۔ جب بوسیدہ ہوئی تو چونکہ اوپر بوجھ تھا تو لکڑی پھسلی اور سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ سلیمان سے اب اندازہ لگائیں اللہ کی قدرت کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو چاہتے تھے کہ وہ بستر پہ سوتے پھر ان کا روح نکالتے، وہ گھر میں جاتے پھر روح نکالتے، لیکن یاد رکھیں یہ میرا رب ہے، اللہ چاہے تو کھڑے ہوئے کا روح نکال لے، اللہ چاہے تو لیٹے ہوئے کا روح نکال لے، اللہ چاہے تو چلتے ہوئے کا روح نکال لے، اللہ چاہے تو جھکے ہوئے کا روح نکال لے، اللہ چاہے تو بیٹھے ہوئے سہارا لے کر اس کا روح نکال لے، اللہ چاہے تو سجدے کے اندر روح نکال لے، اللہ چاہے تو قیام میں روح نکال لے، اللہ چاہے تو رکوع میں۔ مولانا غلام رسول صاحب گجرانوالے کے، یہ قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالے کے ساتھ ہیں، ان کا ایک مہمان آیا ملنے کے لیے، دوست، تو مغرب کے بعد وہ اپنے گھر کھانا شانہ تیار کرایا اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور بیوی کو ویسے کہا کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کچھ بھی نہیں، کہنے لگے کہ میری عمر 63 سال کی ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال کی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال کی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 63 سال، عمر میری بھی 63 سال کی ہے، اب پتہ نہیں کس وقت اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ بیوی سے باتیں کر رہے ہیں کوئی، اور کہنے لگے کہ تم کھانا تیار کرو، ہم نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، پھر آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ مولانا غلام رسول قلعہ دیدار سے مسجد میں گئے، نماز پڑھانا شروع کیا، سجدے میں تھے اور اللہ نے روح قبض کر لیا، کھانا وہیں کا وہی رہا، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ نے روح قبض کر لیا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس انسان کے لیے جو موحد ہو، متبع ہو، اور عین سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کسی کا روح قبض کر لے، کہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اس طرح یہ چیچا وطنی میں ایک ساتھی تھے، اذان دے رہے تھے صبح کے وقت، صبح کی اذان نماز کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک مرتبہ کہہ لیا، دوسری مرتبہ اشہد ان محمد، یہاں تو آواز رک گئی، محلہ نے سمجھا کہ شاید سپیکر خراب ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک ساتھی آیا تو دیکھا کہ وہ گرے ہوئے ہیں اور بہت ہو گئے۔ کلمہ شہادتین کا اقرار کرتے ہوئے اللہ نے روح کیا کر لیا، قبض کر لیا۔ تو ساتھیو، سلیمان علیہ السلام کا بھی روح قبض ہوا اور گرے، تو اس کے بعد جنوں کو پتہ چلا۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتانے چلا ہوں جس کی خاطر میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے کہ آج کل یہ پیر بڑے بڑے بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنات اس کے تابع ہیں، اور یہ جنات سے بڑا بڑا کام لیتے ہیں، اور جنات کے ذریعے سب کچھ کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر جنوں کو غیب کا علم ہوتا تو سب سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن جنوں کو نہیں پتہ چلا جب تک کہ سلیمان علیہ السلام گرے نہیں۔ اور قرآن میں ہے کہ ما دلہم الا دابۃ الارض تاکل من سأۃ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جن کہنے لگے کہ اگر ہم غیب کا علم رکھتے تو کبھی بھی ہم اس ذلیل والے کام میں اتنی دیر ہم مصروف نہ رہتے، ما لبثوا ہم نہ ٹھہرتے۔ تو جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اصل در حقیقت شیطان وہی بندہ ہوتا ہے جو آپ سے پیسے لیتا ہے، جو آپ سے چیزیں لیتا ہے، جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے،
جو آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جب اللہ کو بھلا کے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے بعض اوقات عزت بھی تار تار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ کسی جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، بلکہ جنات اور انسانوں کا ایک تعلق ہے آپس میں، اور وہ تعلق جنات انسانوں سے کام لیتے ہیں، انسان جن سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح چور کا تعلق چور کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے کا تعلق اچھے کے ساتھ ہوتا ہے، برے کا تعلق ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے یہ جن اور انسان اللہ کے سامنے ہوں گے، اور پھر یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے؟ اور پھر یہی جن کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ان سے فائدہ لیا، انہوں نے ہم سے فائدہ لیا۔ تو یہ تو استمتاع ہے جو ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں۔ باقی جنوں کو نہ غیب کا علم ہے، نہ جن کسی کے تابع ہیں، اور نہ جن کسی کے کنٹرول میں ہیں، یہ کوئی نہیں ہے۔ کنٹرول صرف ایک کا تھا، اور وہ تھا نبی جن کا نام سلمان علیہ السلام، لیکن وہاں بھی جنوں کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ان پیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو اور اللہ سے مانگو، اللہ ہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔